بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نیک بندوں پر، اللہ کی نمازیوں پر، اللہ کے روزے رکھنے والوں پر، اللہ کی زکوٰۃ ادا کرنے والوں پر، اللہ کے حج کرنے والے بندوں پر ہی آزمائش اور پریشانیاں کیوں ہوتی ہیں؟ دنیا کا ایک عجیب سا سسٹم ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے کہ جو نمازی ہوتے ہیں، جو بیچارے دوسروں کو تکلیف نہ دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، نیک صالح ہوتے ہیں، عام طور پر ان کے پاس پریشانیاں بھی کافی ہوتی ہیں۔ تو اس پر یہ وہ ہر آدمی کے ذہن میں، آخر اس بزرگ اور اس عبادت کرنے والے کے ذہن میں، یا اس عبادت کرنے والے کے نہ بلکہ اس کے کسی فرد کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے، بیچارہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، نیک بھی ہے، دین پر بھی عمل پیرا ہے، پھر بھی اس کے پاس پریشانی ہے، کیوں؟ تو اس کا سوال کا جواب آج دیں گے، اور میں بھی نہیں دوں گا بلکہ مولانا تقی عثمانی صاحب دیں گے، میں تو ایک ناقل ہوں۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کسی کو دوسرے سے محبت ہوتی ہے تو محبت میں تو اس کو آرام پہنچایا جاتا ہے، راحت دی جاتی ہے، تو جب ایک ضابطہ سوال کے ذریعے ایک طرز بیان کیا، بہت ہی اچھا طرز ہے، وہ یہ کہ جس کو کسی سے محبت ہو، ایک آدمی کو اپنی ماں سے محبت ہو، اپنے والد صاحب سے محبت ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب کوئی کام نہ کرے اور میری والدہ کوئی کام نہ کرے تو میں ہی ساری ان کی پریشانیاں اور تکالیف اور جو تنگیاں ہیں میں ہی دور کرتا رہوں۔ تو محبت کا عام طور پر تو سسٹم ایسا ہی ہوتا ہے کہ محبوب کوشش کرتا ہے محب کہ محبوب کو کسی قسم کی تکلیف اور پریشانی نہ ہو، پھر اللہ تعالی اس کو تکلیف کیوں دے رہے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کا محبوب اور جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہے، بندے اللہ تعالیٰ کو جو اللہ تعالیٰ کی عبادت قرب حاصل کرتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ تو جب محبت والا سلسلہ درمیان میں آ گیا ہے تو تکلیف اور پریشانیاں، یہ بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ چھوٹی عقل والے لوگ ہیں نا، ہم چھوٹی عقل والے ہیں، چھوٹے ذہن کے مالک ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی اس مصلحت میں کیا ہے، اس جواب کو دیکھتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جو کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی تکلیف نہ پہنچے، اسے کبھی نہ کبھی کوئی تکلیف پہنچے گی، کوئی نہ کوئی صدمہ، کوئی نہ کوئی پریشانی، چاہے وہ بڑے سے بڑا نبی اور پیغمبر ہو، ولی اور صوفی ہو، یا بادشاہ ہو یا سرمایہ دار ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ دنیا میں تکلیف کے بغیر زندگی گزارے، ایسا نہیں ہو سکتا، تکلیف ضرور ہوتی ہے۔ اس لیے کہ یہ عالم یعنی دنیا اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ اس میں غم اور خوشی، راحت اور تکلیف سب ساتھ ساتھ چلتے ہیں، غم بھی ہوگا، خوشی بھی ہوگی، تکلیف بھی ہوگی اور راحت بھی ہوگی، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ ایک ایسا آدمی، عجیب معاشرہ ہے ہمارا، ہم کہتے ہیں بھائی ہر وقت سکھ ہو، آسانی ہو، راحت ہو، پریشانی نہ ہو۔ بھائی پریشانی نہ ہوگی تو راحت کا مزہ کیسے آئے گا؟ ایک آدمی ہر وقت خوش رہتا ہے تو اسے اپنی خوشی کی لذت کب پہنچے گی؟ اس لیے کہ اسے کوئی پریشانی ہو، غم پہنچے، پھر اسے جو خوشی ملے وہ دگنی ہوتی ہے، خالص خوشی اور راحت کا مقام دے۔ اچھا جی، فرماتے ہیں یہ عالم دنیا اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی کہ اس میں غم اور خوشی، راحت اور تکلیف سب ساتھ ساتھ چلتے ہیں، خالص خوشی اور راحت کا مقام دنیا نہیں ہے۔ خالصتاً خوشی ملے یا خالصتاً راحت ملے، یہ مقام دنیا نہیں ہے بلکہ وہ عالم جنت ہے۔ ہاں، جنت ایسی جگہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، مومن کے لیے، جو اپنے ایمان کو صحیح سلامت جو ہے قبر میں لے جائے، اس کے لیے جو راحت کے لیے ایک جگہ بنائی ہے وہ عالم جنت ہے، اور اس کے اندر جو ہے خوشی ہی خوشی ہے۔ پھر آپ کا سوال وہی دوبارہ لوٹ کے آ سکتا ہے، جب غم نہیں ہوگا تو خوشی کا مزہ کیسا؟ وہاں ہماری فطرتیں، طبیعتیں، انسانیت جو ہے وہ تھوڑی سی تبدیل ہو جائے گی، وہاں ہمیں بہرحال خوشی کے اندر ہی خوشی کے اندر ہی خوشی، اس کے اندر لذت آئے گی۔ بہرحال ہم اپنے جواب کی طرف جاتے ہیں۔ وہ عالم جنت ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا یحزن، کہ اس کے اندر کوئی خوف بھی نہیں ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اس کے اندر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی وہاں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ اصل خوشی اور راحت کا مقام تو وہ ہے
دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ایسی ہے کہ اس میں کبھی خوشی ہوگی اور کبھی غم، سردی ہوگی کبھی گرمی، کبھی دھوپ ہوگی کبھی چھاؤں، کبھی ایک حالت ہوگی کبھی دوسری حالت ہوگی۔ لہٰذا یہ ممکن نہیں کہ کوئی شخص اس دنیا میں بے غم ہو کر بیٹھ جائے۔ اس دنیا میں کوئی بھی شخص صدمے، غم اور تکلیف سے خالی نہیں ہو سکتا۔ البتہ کسی کو تکلیف، کسی کو زیادہ، کسی کو کم پہنچتی ہے، تو کوئی تکلیف، اچھا یہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا نظام ہی ایسا بنایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، کسی کو کم تکلیف پہنچتی ہے، کسی کو زیادہ پہنچتی ہے، کسی کو دولت زیادہ ملتی ہے اور کسی سے دولت لے لی جاتی ہے، کسی کو صحت کی دولت دی جاتی ہے لیکن روپیہ پیسے سے دولت سے محروم کر دیا جاتا ہے، کسی کو پیسہ اور روپیہ کی دولت حاصل ہوتی ہے تو صحت سے کیا ہوتا ہے، محروم ہوتا ہے۔ کسی کے گھر کے حالات اچھے ہیں لیکن معاشی حالات خراب ہوتے ہیں، کسی کے معاشی حالات اچھے ہیں لیکن گھر کی طرف سے پریشانی ہوتی ہے، یعنی کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہی ہوتی ہے۔ غرض ہر شخص کا اپنا الگ حال ہے اور ہر شخص کسی نہ کسی تکلیف اور پریشانی میں گرا ہوا ہے۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اس کا مفہوم یہ ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اس پر مختلف قسم کی آزمائش اور تکلیف بھیجتے ہیں، وہ آزمائش اور تکلیف اس پر بارش کی طرح برستی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، ٹھیک ہے نا، برستی ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ یہ تو آپ کا محبوب بندہ ہے، نیک بندہ ہے، آپ سے محبت کرنے والا ہے، پھر اس بندے پر اتنی آزمائش اور تکلیف کیوں بھیجی جا رہی ہے؟ یہ تو آپ کو محبوب ہے، یہ آپ سے محبت کرنے والا بندہ ہے، تو تقاضا تو محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ اسے راحت اور سکون دیتے، بجائے اس کے کہ آپ اسے تکلیف دے رہے ہیں۔ جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بندے کو اسی حال میں رہنے دو، اس لیے کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں اس کی دعا کی اور اس کی گریہ اور زاری اور آہ و بقا کی آواز سنوں۔ یہ حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے تھوڑی سی کمزور ہے، یہ حدیث سند کے اعتبار سے اگرچہ تھوڑی سی کمزور ہے لیکن اس کے معنی کی متعدد احادیث آتی ہیں، اسی معنی کی احادیث متعدد اور ایسی صحیح احادیث آتی ہیں اسی حدیث کا مفہوم اس میں سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، تو سمجھ میں آ گئی نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بندے کو اسی حالت میں رہنے دو، اس لیے کہ مجھے اس طرح دعا کرنا اور اس طرح آہ و بکا اور رونا یہ مجھے پسند ہے، اس بندے کو اسی حالت میں رہنے دو۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں میرے بندے کے پاس جاؤ اور اس کو آزمائش میں مبتلا کرو، اس لیے کہ میں اس کی آہ و بکا اور اس کی گریہ اور زاری کی آواز سننا پسند کرتا ہوں۔ بات وہی ہے کہ دنیا میں تکالیف اور پریشانی تو آتی ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرا محبوب بندہ، میں اس کے لیے تکلیف کو دائمی راحت کا ذریعہ بنانا چاہتا ہوں، اس کی تکلیف میں اسے دنیا میں تکلیف دینا چاہتا ہوں، پھر اس کی اس تکلیف کو دائمی طور پر راحت، ہمیشہ کے لیے راحت میں تبدیل کرنا چاہتا ہوں، کا ذریعہ بنانا چاہتا ہوں، اور تاکہ اس کا درجہ بلند ہو جائے اور جب آخرت میں میرے پاس پہنچے تو گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو کر پہنچے، اس لیے کہ اپنے محبوب اور اپنے پیاروں کو تکلیف اور پریشانیاں عطا فرماتے ہیں، پریشانیاں اور تکالیف عطا فرماتے ہیں۔ اسی پر میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ، مولانا تقی عثمانی صاحب کے والد جو ہے اسی کا ایک واقعہ بھی نقل کر رہے ہیں۔ بعض اوقات بڑے شوق سے یہ شعر پڑھا کرتے تھے، وہ عربی میں شعر ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، بہرحال میں اردو میں سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ یعنی بعض اوقات ہم اپنے دشمن کو پالتے ہیں اور اس کو دنیا کے اندر ترقی دیتے ہیں اور اپنے دوست کو تکلیف دیتے ہیں اور اس کو مارتے ہیں، ہماری قضا اور تقدیر میں کسی کو چوں چاں کی مجال نہیں، اس لیے ہماری حکومت کو کون سمجھ سکتا ہے۔ یہ ایک شعر ہے، آخر میں شعر ہی سنا دیا۔ بہرحال ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، تو جو اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اگر ان کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے اور انہوں نے میری ویڈیو دیکھ لی ہے تو ہمیں چاہیے کہ جن کو ہمیں تکالیف اور آزمائش میں زیادہ ہم گزر رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ یہ عبادت قابل قبول ہے، اور یہ جو وسوسہ ہمارے ذہن میں شیطان نے ڈالا ہے
کہ تو اللہ کا محب بھی ہے، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، اور دیکھ اللہ تعالیٰ تجھے آزمائشیں دیتا ہے، سمجھ جانا کہ کامل ایمان ہے، حضرت کامل ایمان ہے۔ وہ شیطان آپ کے پاس آ رہا ہے اور آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ نیک عبادت کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائشوں سے گزار رہا ہے۔ وہ کسی بدکار کے پاس نہیں جاتا اور اسے یہ نہیں کہتا کہ تو غلط کام کر رہا ہے۔ تو سمجھ جائیں کہ آپ سیدھے راستے پر جا رہے ہیں، اور ہمیشہ اسی راستے پر ہمیں چلنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں اور تاکہ اس عارضی تکلیف کو اپنی دائمی راحت میں تبدیل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔